أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 اور 165 کی تلاوت کی ہے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. خداوند متعال اس ایک طولانی آیت میں اپنی معرفت کروا رہے ہیں. اس طولانی آیت میں خداوند متعال اپنے بندے کو معرفت کروا رہے ہیں، اور خدا کی معرفت کے لیے یہ آیت ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، خداوند متعال نے اپنی معرفت کروانے کے لیے بہت سے طریقے اپنائے ہیں. بھی کوئی بھی ایسا طریقہ آپ ایسے سمجھے رہنے نہیں دیا کہ جس کے ذریعے میرا بندہ سمجھ نہ سکے کہ تیرا خدا موجود ہے. یعنی خدا کے موجود ہونے کی، خدا کے وجود کی دلیل جو ہے کوئی رہنے نہیں دی خداوند متعال نے. یعنی بروز محشر کو بندہ اعتراض نہ کر سکے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. خدا نے ہر طریقے استعمال کیا. مثلا اس میں اگر آپ دیکھیں، اکثر علماء ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اگر ایک بندے کو آپ نے نہ دیکھا ہو نا، تو کیسے پتہ چلے کہ وہ ایک کیسا عظیم انسان ہے؟ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، ہم سب میں سے جتنے بیٹھے ہیں کسی نے بھی علامہ اقبال کو نہیں دیکھا کہ دیکھا جی، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ ایک عظیم انسان تھا، ایک بڑا فلسفی تھا، ٹھیک ہے، بڑا یعنی کہ انقلابی ایک انسان تھا؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کی کتاب ہمارے سامنے آئی، اس سے ہم نے شاعری پڑھی، یا کسی نے ویسے شعر پڑھ دیا. جب ہم نے شعر کو پڑھا تو ہم نے کہا یار جس نے یہ شعر لکھا وہ کتنا عظیم انسان ہوگا، یعنی کتنا ذہین و فطین انسان ہوگا، کیا کمال اس نے مفہوم بیان کیا، یار کیا بڑی بات کر دی اس نے. اب ہم نے علامہ اقبال کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے وہ جو لکھا ہوا تھا نا، اس نے ہمیں اس کی معرفت کروائی کہ یار علامہ اقبال بڑا عظیم انسان تھا. آپ سبھی کہتے ہیں نا، کس کی بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ اسی بنیاد پہ. اور آج پوری دنیا میں ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، تو ان کے اشعار نے ان کی پہچان کروائی. خداوند متعال نے یہ بھی طریقہ اپنایا. یعنی خدا چونکہ نظر نہیں آتا،
ٹھیک ہے، ان تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، ٹھیک ہے جی، کہ خداوند متعال کو یہ آنکھیں نہیں دے سکتی لیکن وہ ان آنکھوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے میں تو وہ آتا نہیں، لیکن خداوند متعال نے ایسے طریقے اپنائے ہیں کہ جن کے ذریعے تجھے معرفت پروردگار ہو جائے۔ یہ جو آیت ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں بیان کی ہیں یہ خداوند متعال ہی بنانے والا ہے، اس نظام کو چلانے والا بھی خدا ہے، وہاں اس کے ذریعے عقل والوں کے لیے خدا فرمانے نشانی ہے، یعنی اگر اس کے ذریعے انسان سوچے گا، عقل والا انسان سوچے گا تو اسے خدا کی معرفت ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے دیکھیں خدا فرمانے آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، یعنی جو نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں خدا کو پہچانے کے لیے، یعنی انسان زمین کی خلقت پہ سوچے کیا خود بن سکتی ہے، آسمان کی خلقت پہ سوچے کیا ایسا آسمان خود بن جاتا ہے بغیر بنانے والے کے، تو کس کی معرفت ہوئی؟ جہاں پتہ چلا کہ زمین آسمان بنائی اللہ نے، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بنانے والا جو ہے یہ موجود ہے اور وہی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے رات اور دن کے آنے جانے میں، اب رات ہے پھر دن آ جاتا ہے، یہ انسان سوچے، یعنی ہمیں ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ تھوڑا غور و فکر کریں بھی کیسے ہو رہا ہے کہ پہلے دن تھا اب رات آ گئی ہے، ٹھیک ہے کیا؟ تو یہ چیزیں آپ کو کہاں تک پہنچائیں گی؟ خدا تک، یعنی جب پہنچائیں گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کی معرفت ہوئی، خدا کے ہونے کا پتہ چلا بھی کوئی ہستی ہے جس نے یہ سارا نظام جو ہستی سارا نظام یہ چلا رہی ہے۔ اگلی بات، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، یعنی اب پانی کے اوپر ایک کشتی کا چلنا، اس پہ بھی سوچنا چاہیے یہ کیسے چل رہی ہے، میں انسان ہوں، میں اس میں چھلانگ لگا رہا ہوں، میں ڈوب رہا ہوں، کشتی اس پہ تیر رہی ہے، اور پھر اکیلی نہیں تیر رہی، انسان ہوتے ہیں، سامان ہوتا ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کے ذریعے میں پتہ چلا کہ یہ چیز بھی آپ کو خدا کی معرفت کروا رہی ہے۔ جہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے، کشتی زمین پانی پہ چلے یہ خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ خدا بند متعال کی ذات۔ ہاں جی، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، اب یہ جو بارش ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہ کیسا ایک طریقہ ہے، کتنا ایک پیارا نظام بنایا کہ یعنی اسی پانی کے ذریعے اس نے کیا کیا، اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، جس کا ذکر بھی اس میں ہے، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی۔ اب خداوند متعال اس کے ذریعے معرفت کروا رہا ہے کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ چلانے والا خدا ہے، یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یعنی کوئی اور برسانے والا۔ جب بارش برس رہی ہے اور اس کے ذریعے یہ جتنی چینجنگ آ رہی ہے اس پہ غور و فکر کرنا، یہ کیسے ہو رہا ہے، کیا خود بخود ہو جاتا ہے؟ یعنی ان چیزوں کے ذریعے تو خدا تک پہنچ، یعنی اللہ نے یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، رات اور دن آ رہے ہیں، کشتیاں جو چل رہی ہیں، آسمان سے جو پانی برس رہا ہے اور زمین مردہ ہے پھر اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان پہ غور و فکر کرنا۔ تیرے پاس تو ایک چھوٹی سی چیز کوئی نہیں آ جائے تو اس کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے یہ کیسی بنے ہوگی، یہ بنانے والے نے یار کتنی کمال بنائی، تو جو چیزیں دیکھنے والی ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ تو جس نے بنائی ہے اس کو بھی بنانے والا خدا ہے۔ کیا جی؟ مثلا یہ موبائل ہی ہاتھ میں آپ نے پکڑا ہوا ہے، یہ موبائل کس نے بنایا؟ انسان نے، وہ انسان بھی اللہ نے بنایا، تو اس انسان پہ غور کرتا ہے تو اللہ پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ کرتا ہے انسان، موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں موبائل کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، پھر یا ویسے نہیں کھولا تو اس کے فنکشن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیسے، یعنی ہر چیز میں تو غور و فکر کر رہے ہیں۔ جن چیزوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے جس کے ذریعے تو جو خدا کی معرفت ہوتی ہے، جو ضروری ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کے لیے انسان غور و فکر کر ہی نہیں رہا۔ تو خداوند متعال نے کتنا پیارا طریقہ بنایا انسان کو اپنی معرفت کروانے کے لیے، اور خداوند متعال فرما رہے ہیں اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا۔ یہ جو جاندار ہیں یہ بھی پھیلانے والا کون ہے؟ یعنی مقصد پتہ چلا کہ ان میں بھی غور و فکر کرو، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ساری چیزوں میں خدا فرما رہے عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، لیکن کیا کریں، انسان ان کی طرف تو آتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، خداوند متعال نے کتنا پیارا نظام بنایا جو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، خدا تک پہنچنے کے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن انسان ہے اس کی طرف آنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے۔ ان لطیفوں کی طرف آتا ہے جو ہمیں سنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی،
ان لوگوں کی طرف آتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، جنہیں پتہ کو نہیں قرآن کیا کہتا ہے، لیکن اصل جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، خداوند متعال فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ یعنی اب اتنی چیزوں کے ذریعے معرفت کروائی خداوند متعال نے، بھئی ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کریں تجھے خدا ملے گا، تجھے خدا کی معرفت ہوگی۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی یہ لوگ اس قسم کے کہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ کوئی اور ایسا ہے جو یہ کر سکتا ہے، کوئی اور ایسا ہے جس نے دن بنایا ہو، جس نے رات بنائی ہو، جس نے زمین بنائی ہو، جس نے آسمان بنایا ہو، جو بارش برساتا ہو، جو سمندر میں کشتیاں چلاتا ہو، جو ہواؤں کو لاتا ہو، کون ہے؟ اگر کوئی نہیں تو پھر یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیا ان میں یہ پاور ہے؟ وہ یہ سارا کر سکتے ہیں؟ یعنی کسی کے مقابلے میں لانے کے لیے بھی معیار بھی تو دیکھا جاتا ہے نا، یہ اس کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ جی طاقت کس کے پاس ہے؟ ساری کی ساری، سارے تو اس کے محتاج ہیں۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اب اس عذاب کے مشاہدہ کرنے سے پہلے ابھی کیوں نہیں یہ سمجھ لیتے ہیں؟ یہ کسے بتایا جا رہا ہے؟ ہم سب کو بتایا جا رہا ہے نا، بھی جب عذاب کا مشاہدہ کر لینا پھر تو تم نے کہنا کاش میں یہ کر لیتا۔ جی خدا کتنا کریم ہے کہ آج ہمیں بتا رہے ہیں یہ تم نے کرنا ہے، آج سمجھ جا کہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، ساری قوتیں اللہ کی ہیں، ہر چیز بنانے والا اللہ ہے، اس زمین کو چلانے والا، اس نظام کو چلانے والا، سورج لانے والا، چاند لانے والا، زمین و آسمان بنانے والا، بارش برسانے والا، ہواؤں کو لانے والا، یہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے۔ آج سمجھ جا، کیا کر لیں؟ ان آیات سے آپ یہی سمجھے نا بھی آج سمجھ جا۔ اور اگلی بات اس کے اندر جو بات بیان فرمائی، جو محبت خدا سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ محبت وہ خدا کے مقابلے میں جو آتے ہیں ان سے کرتے ہیں جن کے پاس ہی کچھ نہیں، جن کے پلے ہی کچھ نہیں، جن کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں۔ محبت جتنی اللہ سے کرنی چاہیے وہ محبت دوسروں کو دے رہے ہیں، وہ کیوں؟ اور آگے بتایا خداوند متعال نے فرمایا لیکن جو ایمان والے ہیں نا، جو مومن ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم موجودہ دور کے حالات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو تو کیا کرتا ہے بندہ؟ یار کیا شروع کر دیا، خشک مضمون شروع کر دیا جا، کوئی نعروں والی بات ہو جائے، کوئی خیبر پڑھو، کوئی خندق پڑھو، کوئی عہد کا ذکر کرو، کوئی پتہ چلے، کوئی فریشمنٹ، یعنی مجلس فریشمنٹ کا نام ہے؟ مجلس تو مجھے بدلنے کا نام ہے، میرے لیے سیکھنے کی ایک درس کا ہے مجلس۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کا ذکر سننا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مومن جو ہے اسے اللہ کا ذکر پسند ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ اور اس دنیا میں سب سے زیادہ ایمان والا کون ہے؟ نبی اعظم۔ اور نبی اعظم کا سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور اس کے بعد مولا متقیان سے آپ کو محبت ہے نا، مولا متقیان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ آپ کو کیوں نہیں؟ میں آپ کی تو ہی نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں کیوں نہیں؟ جب ہم نے ان کو مانا، نبی مان لیا، افضل کائنات مان لیا، مولا متقیان کو نبی کے بعد افضل کائنات مان لیا، تو وہ جو کرتے ہیں ان کی ہم پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ جب سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ جب اللہ کہہ رہے کہ مومن جو ہے، جو ایمان والا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے تو مومن ہونے کی جو پہچان ہے وہ بھی اپنی ہے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں، بعض بات ہو سکتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہو، ہمارے ہاں تو مومن وہ ہے جو کالے کپڑے پہن لے، ایسے ہی ہمارے ہاں مومن وہ ہے جو مندری پہن لے، ہمارے ہاں مومن وہ ہے جس نے لٹ رکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری یہ اپنی پہچان ہے نا، کچھ ائمہ معصومین نے تو نہیں پہچان بتائی۔
قرآن مومن کی پہچان کیا بتا رہا ہے؟ سورہ انفال کی دوسری آیت گھر جا کے پڑھیے گا، خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ خداوند متعال فرما رہا ہے مومن تو بس وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل کانپ جاتا ہے۔ مومن تو بس وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومن تو بس وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ مومن تو بس وہ ہے جو اللہ کے راستے میں، یہ چند صفات بیان کرنے کے بعد خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یعنی اللہ سچے مومن نمازیوں کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیات سن کے ایمان میں اضافہ کرنے والوں کو، اللہ کا ذکر سن کے دل کانپ جانے والوں کو مومن کہہ رہے ہیں، اللہ سچا مومن۔ ہم کہتے نہیں یار یہ کوئی مومن ہوتا ہے؟ ہاں جی، کہ نہیں کہتے ہیں؟ آپ یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو مساجد آباد کرنے والے ہیں، آپ کو وہ مقصر کہتے ہیں، اور قرآن آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کس کی مانیں گے؟ سوال تو یہ ہے۔ دیکھیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کا کوئی توڑ ہے کسی کے پاس کہ اس کے مقابلے میں کچھ لے کے آ جائے؟ کہ نہیں جی، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لائی جا سکتی ہے؟ بھی کوئی دلیل لے کے آ جائے، قرآن کچھ کہہ رہے اور بندہ کہ نہیں جی یہ نعوذ باللہ قرآن ٹھیک نہیں کہہ رہا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بے شک یہ آیت یاد کر لیجئے گا، یہ آیت نمبر ہے 165 سورہ بقرہ کی۔ یعنی مومن کی جہاں سورہ انفال میں پہچان ہے، وہاں یہ بھی صفت بیان کی کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور یہ جو آگے جتنی محبتیں ہیں نا، یہ اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ یعنی نبی پاک سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ مولا علی سے محبت کس وجہ سے ہونی چاہیے؟ اللہ کی وجہ سے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے عظیم رہبر ہیں۔ اصل محبت مومن کی کس سے ہے؟ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو پھر ہیں ہم صراط مستقیم پہ۔ اور یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے میں جو بار بار جس پہ زور دیتا ہوں، آپ کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ ہم نے دیکھنا کہ ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے۔ قرآن نے جس کو مومن کہا ہے وہ مومن بننے کی کوشش کرنی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔